میں نے شاید آخری صفحے میں کہیں واقعہ لکھا ہے کہ پیام انسانیت کا ایک پروگرام تھا سونی پت میں، تو جو سوامی اگنیویش بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا تھا، حضرت مولانا ہمارے حضرت والا حضرت مولانا رابط صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے تھے۔ اب وہ ہر تقریر کے بعد سوال و جواب کا وقفہ بھی تھا، میں ہی جلسے کی نظامت کر رہا تھا، اور کوشش کی تھی سونی پت کے تمام مذہبی تنظیمیں، ہندو پریشد کے، بجرنگ دل کے، بی جے پی کے، شیو سینا کے، سب لوگوں کو بلایا جائے۔ تو سوامی اگنیویش بہت ہی ایسی تقریر کرتے ہیں، بہت ہی اقدامی قسم کی، اور بڑی سخت لفظ بولتے ہیں۔ اس میں انہوں نے تقریر کی کہ وہ آتنکوادی ہے دنیا کا، وہ یہ دیکھو دیسی کتا بھی بولا، اڈوانی نے کوئی بیان دیا تھا تو اس کو کہا دیکھو دیسی کتا بھی بولا، اور وہ آتنکوادیوں کا سردار بش بھی بولا، اور یہ بھی بولا، وہ کیا۔ خیر وہ تقریر کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ان میں سے ایک سردار تھے اور ایک دونوں کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے یہ سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں تمام مذاہب کی کتابیں محبت اور پریم بھاؤ سکھاتی ہیں، لیکن اس قرآن تو کافروں کو اور ہندوؤں کو قتل کرنے کی جو ہے وہ دیتا ہے، بتاتا ہے، تو قرآن کہاں محبت سکھاتا ہے؟ تو سوامی اگنیویش نے جواب دیا، پہلے تو بہت ویسا سخت سا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں دیکھیے یہ ہے کہ دھرم کی ویاکھیا اس کے عالموں سے پوچھنی چاہیے۔ آپ کے یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سونی پت میں، تو آپ جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہے اور تفسیر جو ہے وہ علماء سے عالموں سے جا کر پوچھیے۔ تو میں نے سوامی جی سے اجازت لے کر ان سے کہا کہ ذرا سی میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیے قرآن کے بارے میں غلط جو قرآن کے پریچے میں اور اس کے تعارف میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ قرآن کا یہ تعارف سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کبھی بتایا جن پر قرآن اوترت ہوا، نہ قرآن نے یہ بات کہی، بلکہ یہ پیدا کرنے والے مالک کا جو ماں کی چھاتیوں میں آپ کے آنے سے پہلے دودھ بھیجا، اور جس نے ماں کے دل میں آپ کے مامتا دی، جس نے ماں کے دل میں کلیجے میں ایسی مامتا دی کہ آپ کو کیسی معذوری میں انہوں نے محبت سے پالا پوسا، سورج چاند بنایا، زمین آسمان بنایا، اس پیدا کرنے والے مالک کا ہی آپ کے پاس پریم پتر ہے۔ یہ قانون، دستور اور کانسٹیٹیوشن کا لاسٹ اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن کا نام قرآن مجید ہے، جس کا ماننا جتنا حضرت مولانا کے لیے ضروری ہے، سوامی جی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ مسلمان پھنسیں گے نیائے دیوس میں، اور ان سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگی کہ ان کے ذمہ تھا، انہیں ڈاکیا بنایا تھا، ان کو میڈیٹر بنایا تھا، ان کے ذمہ تھا امانت پہنچائی، نہیں پہنچائی تو یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے قانون کے پہلے ورق پر یہ لکھی رہتی ہے، سارے ورق پر قانون کا نہ جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے۔ آپ کسی جج کو یا کسی پولیس والے کو اس لیے کہہ کر واپس نہیں کر سکتے جب آپ کو پکڑنے آئے گا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں چوری کرنا جرم ہے، اس لیے ہم نے تو کار چوری کر لی تھی، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اسمیک بیچنا نہیں چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا ٹیکس چوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ پر دو جرم عائد ہوں گے، ایک قانون نہ جاننے کا جرم، ایک قانون نہ ماننے کا جرم۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میں نے ان سے کہا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایک بار قرآن اس نیت سے پڑھیے کہ میرے سب سے دیالو کرپالو میرے مالک کریم رب کا میرے لیے پریم پتر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض آئے گا ہی نہیں پہلے تو، اور اگر آئے گا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ڈاکیا سے کون لڑتا ہے کہ سرکاری نوٹس کیوں لایا؟ آپ نے جرم کیا ہوگا، سیدھے جا کے وہ کیجئے آپ اپنی سرکار سے، اللہ سے آپ کا سیدھے تعلق ہے، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیٹی کا بھی مالک سے تعلق ہے، وہ سیدھے اپنی سمسیا کو اس سے کہہ سکتی ہے، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے سے کہیے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کو واپس آنا تھا حضرت مولانا کے ساتھ دہلی، وہاں کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تو وہ جب میں گاڑی میں بیٹھنے والا تھا تو وہ کہنے کہ جا رہے ہیں آپ، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، کھانا تو ساتھ میں کھانا پڑے گا اگر ہمیں کھلانا ہے۔ حضرت مولانا سے ریکویسٹ کرنے لگے، سر وہ ساری زندگی کا دھونا بالکل ذہن صاف کر دیا، جو دل میں بیٹھا ہوا تھا کچلا ہوں، مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر سنگتی چاہتا ہوں، بیٹھ جائے، بٹھا دیے، بیٹھ گئے۔ پھر وہ میں حضرت مولانا نے کہا کلیم تمہیں کوئی دوسری گاڑی ہو تو اس سے آ جانا، کھانا کھائے۔ اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے، اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے اس زمانے میں کہ ایک سال بعد وہ ایک پولیس اکیڈمی کا ایک پروگرام تھا، وہ میری صدارت میں وہاں ایک بیچارے ساتھی ہیں انہوں نے کرایا، تو وہ انہوں نے پرچی بھیجی کہ میں جو ہے 2 منٹ اسٹیج پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں وہی ہوں جس نے پیام انسانیت کے فلاں والے حال میں پروگرام میں ایک بہت برا ہوا گندا سا سوال کیا تھا۔ یہ کیا انہوں نے،
پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو اپنے مالک کا کلام پڑھ کر پڑھا، تو قرآن مجھے چپکتا گیا اور کھینچتا گیا، اور قرآن سے مجھے محبت ہو گئی، اور پھر میں قرآن والوں کو جاننے کے لیے، قرآنی سسٹم کو جاننے کے لیے، ہمارے رشتہ دار پاکستان رہتے تھے، بالکل کبھی تصور نہیں تھا کہ پاکستان جا گیا، اور پاکستان میں ان لوگوں کی اتنی محبت میں نے دیکھی، اور ایسا دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ملکوں کا سفر کرایا مجھے تنظیم نے بھی اور ویسے بھی، لیکن کسی جگہ میں نے اتنے چاہنے والے اور اتنی سچی محبت کرنے والے نہیں دیکھے۔ اور یہ جو ہے، یہ اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے پھر تاثرات بیان کیے، اور اللہ کا شکر ہے آپ ایک نہ صرف وہ مسلمان ہیں بلکہ اسلام کے ایک داعی ہیں، وہاں ہمارے ساتھی رفیق ہیں۔ تو عموماً یہ ہوا ہے کہ ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ عموماً یہ ہو کہ ہم نے قرآن کو اگر قرآن کو پہنچانے کی کوشش بھی کی تو ایسے جیسے ہمارا اپنا دھارمک گرنتھ ہم پہنچا رہے ہیں یا اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ قرآن نے کہیں یہ بات نہیں کی، جہاں ربی و ربکم ساتھ ساتھ فرمایا، اللہ و ربی و ربکم۔ ابھی ملیشیا میں جو ہے درس قرآن وہ چل رہے تھے، کیا نام، ایک دعوتی کیمپ تھا 3 مہینے اور جو ہے 3 دن کا، اور بہت سے مدارس کے لوگ اور 18 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں بڑے بڑے علماء نے اسی طرح ہم نے پڑھا قرآن مجید کو اپنی مذہبی کتاب سمجھ کر اسی طرح تعارف سم کیا، اور اسی طرح دوسروں کو پہنچانے کی بھی اسی پس منظر میں کوشش کی۔ تو وہ حیرت کر رہے تھے، وہ جب دروس ہوئے، دعوتی دروس، تو اس میں یہ جو ہے اسلام کس کے لیے ایک درس ہو رہا تھا، تو بعد میں کئی بہت چیدہ قسم کے بڑے ذہین ترین علماء اپنے اداروں کے ماہرین اور تکمیل کے مراحل کے ذمہ دار جو تھے وہ آئے، اور وہ آگے کہنے لگے، مولانا ہم ساری زندگی ہم کیسے قرآن کو پڑھتے رہے، ہمیشہ جب اللہ و ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو ہم یہی سوچتے رہے عبد الرحمن کا رب بھی ہے، عبداللہ کا رب بھی ہے۔ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جیکب کا رب بھی ہے اور جے پرکاش کا رب بھی ہے، اس کا خیال ہی نہیں آیا، حالانکہ قرآن ان سے ہی خطاب کر رہا ہے کہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے۔ تو بنیادی بات یہ بہت سب سے پہلی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے ذمے، اور ہم سب کے ذمے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس تعارف کے اس جو ہے جالے کو اور اس گندگی کو اور اس اندھیرے کو اپنے ذہنوں سے بھی ہم نکالیں کہ قرآن مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اور دوسرے لوگوں تک جب ہم کتاب پہنچائیں، اور کتاب کا ترجمہ کریں، تفسیر کریں، ان تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں ایک شدید ضرورت ہے کہ ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس میں ان کے مزاج، ان کی زبان، ان کی معاشرت، ان کے خیال کر کے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے کلام ہے، اسے پہنچائے۔